صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من اللهوال المقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ایک بار ایک آواز ہو، الصلاۃ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی۔ آپ بس تھوڑی تھوڑی کوشش فرمائیں کہ جیسے دوسری بار پڑھا ہے نا بغیر کے پہلی بار ہی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور جس دن ہم نے بغیر کے پہلی بار جیسے دوسری بار پڑھا ہے نا پہلی بار پڑھنا شروع کر دیے نا، سمجھو پھر معاملے ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ میں ابھی تو صرف پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا تو مفہوم ہے او انت مجنون، اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ دیوانگی ہے نا آہستہ آہستہ کہیں کھو گئی، آپ کوشش فرمائیں کہ ان دیوانگیوں کو کہیں سے تلاش کریں۔ اللہ حضرت ہم تو پھر 100 سال آگے آ گئے ہیں، اقبال 100 سال پہلے ہوئے تھے، اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ اقبال نے کیوں لکھا۔ حالانکہ اقبال کا دور بڑا اچھا دور تھا، جس دور میں سید دیدار علی شاہ ہوں، جس دور میں امام اہل سنت ہوں، جس دور میں جماعت علی شاہ ہوں، جس دور میں بابا جی فقیر محمد ہوں، جس دور میں بابا جی شیر محمد ہوں رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین، تو پھر وہ دور سونا نہیں ہوگا۔ تب بھی اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، ٹھیک ہے، تب اقبال کہتے ہیں۔ تو میں اکثر کہتا ہوں ماشاءاللہ ادھر تو آنا ہمارے لیے بھی برکتوں کا سبب ہے جی۔ یہ وہ جگہ ہے کہ ہم بھی خالی نہیں جائیں گے، ہمیں بھی بابا جی جاتے ہوئے بڑا کچھ دے کے بھیجیں گے۔ میں ویسے اکثر احباب سے کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار پتہ نہیں اب اقبال ہمیں دیکھتے تو کیا لکھتے ہیں۔ تب اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ تو پتہ نہیں اب دیکھتے تو اقبال کیا لکھتے ہیں۔ اس لیے کوشش فرمائیں کہ وہ جو دیوانگی ہے نا اس کو تلاش کریں تھے۔ اور میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے ڈھونڈن والیاں پا لیا ڈھونڈ جڑاں دی پکی، تو جو تلاش کرے گا اس کو ضرور ملے گا، کیونکہ جس نے تلاش کیا اس نے ضرور پا لیا، ٹھیک ہے جی۔ کوشش فرمایا کریں کہ جو زبان ہے نا اللہ نے بولنے کے لیے دی ہے، بولا۔ اللہ حضرت میں خود نقشبندی مزاج رکھتا ہوں ماشاءاللہ، سلسلہ علیہ چشتیہ میں بھی اجازت ہے، باقی بھی بزرگوں نے نواز رکھا ہے۔ تو جو اصل خاندان ہے وہ نقشبندی ہے، اور نقشبندیوں کا مزاج یہ ہوتا ہے دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، ٹھیک ہے۔ نقشبندیوں کا مزاج یہ ہے دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ لیکن یہ ہے کہ کہیں کہیں پھر بندے کو بولنا بھی چاہیے، اب وقت ہے کہ ہم بولیں۔ یہ تو چلیں ماشاءاللہ ایک اپنا پرسنل سا پروگرام ہے، بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، ادھر سے میں سیدھا گجرانوالہ جاؤں گا، گجرانوالہ سے میں سیدھا کھاریا جاؤں گا۔ میں احباب سے کہتا ہوں بولا کریں، جہاں بولنے کا وقت ہے نا یا جہاں بولنا چاہیے وہاں بولا کریں۔ یہ میری بات یاد رکھیں، یہ جو ہمارے اجتماع ہوتے ہیں نا یہ نہ سمجھا کریں کہ صرف ہم بیٹھتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہوتا کون کون بیٹھا ہوتا ہے، اور کون ہمیں ریڈ کرتا ہے، کون ہماری حرکات و سکنات کو نوٹ کرتا ہے۔ کہ جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک آیا تو انہوں نے کیا کیا؟
جب درود پاک پڑھنے کی باری آئی تو ان کا انداز کیسا تھا. پھر ہمارے معاملات دیکھ کے نا پھر وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں. دیکھیں نا ہم بہت آگے آ چکے ہیں. جب بادشاہت ہماری تھی، جب زور میں ہم تھے، جب طاقت والے ہم تھے، وہ اللہ کے بندوں وہ تو تب باز نہیں آئے. کیا نبی علیہ السلام کے مزار مبارک سے آپ کے جسد طہر کو چرانے کی کوشش نہیں کی تھی انہوں نے؟ تو کیا آپ کے خیال میں اب وہ باز آ گئے ہیں؟ وہ ہمارے خلاف اتنا کام کر رہے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اتنا کام، میں مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا کام، اللہ بڑے کام ہیں، وقت اتنا نہیں ہے، 2-3 باتیں اور کر میں ایک چھوٹا سا کام بتاتا ہوں. قبلہ صاحبزادہ صاحب موجود ہیں، ماشاءاللہ علماء کثیر تعداد میں ہیں. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جس گھر میں تصویر اور کتا ہوگا مرحمت کا فرشتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، وہ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے. اب دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمیں تو یقین ہے کوئی نہیں، لیکن ان کو یقین ہے کہ جو آخری نبی کہہ رہے ہیں بات اسی طرح ہی ہے. وہ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے. انہوں نے کہا اچھا جس گھر میں تصویر ہوگی پھر وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا. پھر اس طرح کا نظام بناؤ کہ ہر گھر میں تصویر جائے. وہ تصویر وہ گھر شیخ الحدیث صاحب کا ہو، وہ گھر پیر صاحب کا ہو، وہ گھر مولانا صاحب کا ہو، وہ گھر جس کا مرضی ہو، تصویر جانی چاہیے ہر گھر میں. پھر انہوں نے حضرت جی نظام اس طرح کا مرتب کیا. اب بازار سے صابن بھی خرید کے لائیں نا تو اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے. اب بازار سے ٹوتھ پیسٹ بھی خرید کے لائیں نا اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے. اب بازار سے اپنا سر دھونے کے لیے شیمپو خرید کے لائیں نا اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے. یہاں تک کہ آپ اپنے بچے کو پلانے کے لیے نیڈو دودھ لے کے آئیں اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے. یہاں تک کہ آپ اپنے بچے کو پہنانے کے لیے پیمپر خرید کے لائیں اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے. تو پھر میں کہتا ہوں ہر گھر نہیں ہر کمرے میں تصویر گئی ہے. اب سچ بتائیں ہم میں سے کبھی کو بولا ہے وہ بھائی میں نے منہ دھونا ہے اس پہ لڑکی کی تصویر کا کیا تک ہے؟ بھائی میں نے تو دانت صاف کرنے ہیں اس پہ لڑکی کی تصویر کا کیا تک ہے؟ میں نے اپنے بچے کو نیڈو دودھ پلانا ہے اس پہ لڑکی کی تصویر کا کیا تک ہے؟ میں نے اپنے بچے کو پیمپر پہنانا ہے اس پہ لڑکی کی تصویر کا کیا تک ہے؟ وہ کام کر رہے ہیں. ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کام کوئی کار ہی نہیں رہا، ماشاءاللہ کام نظر آ رہے ہیں اور حضرت کا ہم نے کام دیکھا ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جس لیول پہ کام ہونا چاہیے اس لیول پہ ہو نہیں رہا. لیکن وہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. ہر گھر میں تصویر ہے، ہر کمرے میں تصویر ہے. میں جب آیا نا میں نے وضو کیا تو میرے بچوں کی امی کہنے لگی کہ ذرا لوشن لگا لیں. میں نے لوشن کی ڈبی پکڑی اس پہ بھی تصویر تھی. کام ہو رہا ہے نا، کام ہو رہا ہے. اس لیے جی میں آپ سے گزارش کروں گا ہم بھی کام کریں. میں رات کو ایک بڑا پروگرام تھا، میں بھی کئی دفعہ جذباتی ہو کے کہہ دیتا ہوں وہاں بھی جناب یا اللہ کوئی محمد بن قاسم بھیج. اور میں کہتا ہوں کدھر سے بھیج؟ کیا پہلے محمد بن قاسم تیسرے آسمان سے آیا تھا؟ کیا پہلے محمد بن صلاح الدین ایوبی چوتھے آسمان سے آیا تھا؟ کیا پہلے طارق بن زیاد 7ویں آسمان سے اترا تھا؟ سارے ماؤں نے پیدا کیے تھے. بس وقت یہ ہے کہ حضرت ہم خود میں اتنی کوالٹیاں پیدا کریں کہ اس دفعہ صلاح الدین ایوبی کا بیج ہمیں لگا دیا جائے، اس دفعہ محمد بن قاسم والا کام ہم سے لے لیا جائے، اس دفعہ طارق بن زیاد کی ڈیوٹی ہماری لگا دی جائے، اس دفعہ سلطان والا کام ہم سے لیا جائے. وہاں تو صدا آ رہی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. وہ بتاؤ صحیح کام کس سے لیں؟ کس کو دیں محمد بن قاسم کی ڈیوٹی؟ اس دفعہ کوئی امریکہ جانا چاہتا ہے، کوئی یورپ جانا چاہتا ہے، کوئی کینیڈا جانا چاہتا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو شامل کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. اس لیے حضرت جی جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے پڑھ دیا کریں تاکہ حضرت اگر کو بیٹھا بھی ہوا ہے نا تو وہ بھی پیچھے اپنے ماں باپ کو اپنے بڑوں کو رپورٹ لکھ کے بھیجے. نہیں یوں نہیں ٹھلے ہو گئے نہیں، لیکن جنہوں نبی علیہ السلام دی باری آئے پھر کچھ بھی نہیں دیکھ دے ہے. اب دیکھیں نا حضرت جی کتنا بڑا معاملہ ہو کے گزر گیا. پرسوں ہم نے بھی ریلی نکالی، کل نا میں بھی شامل تھا. تو ظاہر ہے جب ریلی گزرتی ہے پھر ظاہر ہے کو تھوڑا ٹریفک ذرا رکتی ہے. تو کئی بار حضرت میرے کانوں میں یہ آواز آئی وہ کی ہوا مولوی پھر باہر آ گئے نہیں. اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہو کیا گیا، کتنا بڑا معاملہ ہو کے گزر گیا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں. لوگ اس قدر حضرت جی اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں حضرت جی کتنا بڑا کام ہو گیا ہے، کتنا بڑا کام جس کو ہم سوچ نہیں سکتے.
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حرم میں گرفتار ہوئے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان نبی نہیں قبول کیا تھا، اور یہ بھی حرمت حرم کو مانتے تھے، اس لیے وہاں کچھ نہیں کیا، ان کو باہر لے گئے. اور لکھا ہے کہ حضرت ابو سفیان نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پہ اپنی تلوار رکھ کے پوچھا، کہا زید جانے سے پہلے صرف ایک بات کا جواب دے، اور یہ نہیں کہ صحیح دے گا تو چھوڑ دے گا، صحیح نہیں دے گا تو قتل کر دیں گے. چھوڑنا ہم نے تجھے کوئی نہیں، اور تم سے ذاتی دشمنی بھی کوئی نہیں. بات صرف یہ ہے کہ جو ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، جو خدائے واحد کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو ان کا کلمہ پڑھتا ہے. دشمنی صرف یہ ہے، ذاتی دشمنی کوئی نہیں. بس جاتے جاتے اتنا بتا جا، تو اس وقت میری تلوار کے نیچے ہے، تھوڑا سا ہاتھ حرکت میں آئے گا گردن تن سے جدا ہو جائے گی. تیرے محبوب علیہ السلام جن کی غلامی کا تو دم بھرتا ہے، جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے، وہ مدینہ پاک میں ہے، تو میری تلوار کے نیچے ہے. صرف اتنا بتا دے زید. کیا تو سوچ سکتا ہے کہ تو اپنے گھر میں ہوتا اور تیری جگہ میری تلوار کے نیچے تیرے محبوب علیہ السلام کی گردن ہوتی؟ قربان جاؤں حضرت زید آگے سے جواب کیا دیتے ہیں. آپ فرمانے لگے، اوے ابو سفیان، تو نے بہت بڑی بات کر دی کہ میں مدینے میں اور میری جگہ میرے محبوب ہوتے. ارے میرے محبوب مدینہ میں ہوں اور آپ کے مبارک پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے، ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کر سکتے. کتنا بڑا کام ہو کے گزر گیا حضرت. لوگ آپس میں پوچھ رہے ہیں کی ہویا مولوی پھر بار آ گئے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اس قدر حضرت جی مادیت پرستی کا غلبہ ہے حضرت جی. اس قدر اللہ اور اللہ کے رسول سے دوری ہے کہ لوگوں کو اتنا ہی نہیں پتا ہو کیا گیا حضرت. اور میں نے کل کہا جمعے میں نے کہا، اوے گائے کا پیشاب پینے والو، اوے گائے کا پیشاب پینے والو، اوے بے ادبی تو بات کی بات ہے نا، تمہارا منہ تو اس لائق بھی نہیں کہ اس منہ سے ہمارے محبوب کا نام لیا جائے. کیونکہ ہمیں ہمارے بڑوں نے یہ بتایا تھا، ہزار بار بشویم دخن زب مجھ کو غلاب. اور پیشاب پینے والوں، بے ادبی کی بات تو بعد میں آئے گی، تمہارا تو منہ اس لائق نہیں کہ اس منہ سے ہمارے محبوب کا نام مبارک لیا جائے. اس منہ سے تم ہمارے محبوب کی بے ادبی کرتے ہو. تم اتنے جوگے ہو گئے ہیں، تم یہاں تک آ گئے. وہ منہ جو گائے کا پیشاب پیے ہیں جی. محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے صاحبزادہ صاحب فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی محبت میں میرے والد نے میرا نام محمد رکھا. قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں. پہلے ایسے سلسلے بھی ہوئے کہ تین محمد بن محمد غزالی حضرت، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ٹھیک ہے جی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ محمد. لیکن کیا ہے حضرت، آہستہ آہستہ حالات اتنے بگڑ گئے، معاملے اتنے خراب ہو گئے کہ آج یہ دکھ کی بات ہے ہمارے معاشرے میں جس بندے کا نام غلام محمد ہو نا، اس کو بگاڑ کے گاما کہتے ہیں حضرت. اس قدر حالات خراب ہیں حضرت جی. جس کا نام غلام محمد ہو نا، اللہ مجھے معاف کر دے، اس کو بگاڑ کے گاما کہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں جس کا نام اسحاق ہو، اس کو بگاڑ کے ساکا کہتے ہیں. جس کا نام ایوب ہو، اس کو بگاڑ کے یوبا کہتے ہیں. ہیں جی، ہمارے محلے میں ایک عبد الرزاق صاحب ہے، سارا محلہ حضرت جی اس کو جاکا کہتا ہے حضرت. ہیں جی، ہمارے محلے میں ایک عبد الخالق ہے، سارا محلہ اس کو کھالو کہتا ہے حضرت. بلکہ ہمارے سیالکوٹ میں بڑی معروف حضرت جی برفی کی دکان ہے. 38 سال میری عمر ہو گئی، 38 سال حضرت جی مجھے بھی ہو گئے ہیں. ہر بندہ کہتا ہے جاؤ رسول کو برفی لے. اس کا اصل نام ہے غلام رسول حضرت. اتنی دور جا چکے ہیں حضرت، اتنی ہم دور جا چکے ہیں. چلو وہ بات تو بعد میں ہے، چلو بات آ گئی. پہلے تو ادھر بڑا کچھ حضرت جی ہونے والا. ٹھیک ہے، ہمارے پاکستان کا بڑا معروف برانڈ ہے حضرت جی. اصل میں ڈر یہ لگتا ہے حل کوئی نہیں نکلتا. ہماری یوتھ جذباتی بڑی ہے، ڈر جاتے بات کرتے ہوئے کو نواں چاند نہ چڑھ جائے حضرت. بڑا معروف برانڈ ہے حضرت جی گل احمد. قبلہ مفتی صاحب تشریف فرمائے. ہمارے محبوب علیہ السلام کا نام مبارک زمین پہ محمد ہے، آسمانوں پہ احمد ہے حضرت جی. اور جتنے بھی احمد ہیں اسی احمد کی وجہ سے احمد ہے حضرت، کیونکہ برکت دینے کے لیے نام رکھا جاتا ہے. نہیں ٹھیک ہے، اب کیا نام ہے جی؟ گل احمد. اگر آپ گل احمد کا سوٹ لینا تو ڈبے پہ 3 بار احمد لکھا ہوتا ہے، ایک اوپر 2 بار سائڈوں پہ. اگر آپ ڈبہ کھول کے سوٹ کھولتے ہیں نا تو سوٹ کی پیکنگ کے اوپر پھر ایک ربن لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر پھر لکھا ہوتا ہے احمد حضرت جی. اب جب دردی حضرت جی سوٹ کو کاٹے گا نا سینے کے لیے، تو وہ جو اس کا کنارہ ہے نا، اس کے کنارے پہ بھی بار بار احمد لکھا ہوتا ہے حضرت جی. ڈبہ کدھر گیا؟ کوڑے میں. ربن کدھر گیا؟ کوڑے میں. وہ جو حضرت جی کنارے پہ بار بار احمد لکھا ہوا تھا وہ کدھر گیا؟ تو میں کہتا ہوں حضرت جی کیا بندہ بولے، کیا بندہ بولے. اب کبھی اپنی سپرائٹ، کبھی کوکا کولا اور کبھی فانٹا کی بوتل لیجئے گا، اس کو پڑھیے گا. آپ جب اس کا پتہ پڑھیں گے نا
تو اس کے پتے پہ لکھا ہے سید مراتب علی روڈ. ہر کوک، ہر سپرائٹ، ہر فانٹا کی بوتل پہ علی لکھا ہے. کتنے جائیے یار، کتنے جائیے. بیکری ہے جس کا نام ہے سلیمان، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. کتنے جائیے. وہ کہتے ہیں نا ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. کیا کریں یار، خود سمجھ سے باہر ہے. کتنے جائیے. اللہ تعالی میرے پاس صرف زبان کی طاقت ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے. عام سا آدمی. میں بڑے بڑے آستانوں پہ گیا، کوکا کولا کی بوتل لے کے گیا. میں حضرت جی علی دے نا دی کمائی کھانڈے ہوئے، حضرت علی کا نام بوتل پہ لکھا ہوا ہے. آپ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اس کو رکوا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں. کسی کے کان پہ جوں نہیں رہی ہے. آپ سرف ایکسل اٹھائیں حضرت، اس کا پتہ پڑھیں، لکھا ہے فاطمہ جناح روڈ. ہر سرف ایکسل پہ فاطمہ لکھا ہوا ہے. کتنے جائیے، کتنے کتنے جا کے. ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ بات سننے کو تیار ہی کو نہیں. اتنے بڑے نام ہیں، اب بڑیاں ریلیاں نکلی. میں کہتا ہوں یار اس پہ ہم کیوں خاموش ہیں سارے، اس پہ کیوں نہیں ہم کام کرتے. میں نے حضرت جی ایسے بھی پروگرام کیے کہ میں 3 سال پہلے کے علاقے میں گیا. 3 سال بعد جب دوبارہ جانا ہوا تو کیا دیکھا، فلیکس ابھی بھی دیوار پہ لگی ہوئی. اتنی مٹی ہے، اس پہ بیٹ ہے. اترے گاڑی سے، رکوائے. میں کبھی جو ہے نا وہ چیک کرنے کے لیے نا کہ اندر دی کی کنڈیشن ہے، میں وہ بوتل اٹھا کے نا اپنے گھر خود فلٹر سے پانی دینے چلے جاتا ہوں. اللہ ویکھی ہیں کی کہندا ہے. وہ میں حضرت گیا تو وہ اوپر نا وہ کسی نے لکھا ہوا تھا یہ پانی اللہ کی نعمت ہے، اسے ضائع مت کریں. تو میں نے دیکھا حضرت جی وہ جو اللہ کا نام تھا اس پہ اتنی مٹی پڑی ہوئی تھی. پہلے تو میں رویا، میں یار سینکڑوں بندے روز یہاں پانی لینے آتے، کسی کو یہ نظر نہیں آیا کہ اللہ کے نام پہ اتنی مٹی لگی ہوئی ہے. کسی کو دکھائی نہیں دیا. حضرت فلٹر ہے حضرت، اوپر اللہ لکھا ہے. وہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. جب بھی بلاتے نا بڑی محبت سے بلاتے، وہ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے بیٹے کہتے ہیں کہ بس ایک دن آپ نے محمد کہہ کے نہیں بلایا. کس طرح بلایا؟ اوے محمود غزنوی کے بیٹے صاحب صاحب کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، کبھی اس طرح ہوا ہی نہیں. جب بھی بلایا محمد کہہ کے بلایا. آج یہ کیسے ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں میں نے آ کے عرضی پیش کی، ابا جی کوئی غلطی ہو گئی؟ میں نے کہا نہیں. تو آپ نے میرا نام محمد رکھا ہے، بلاتے مجھے ہیں، یاد اپنے محبوب کو کرتے ہیں. تو پہلی بار اس طرح ہوا ہے کہ آپ نے اس طرح بلایا، او محمود غزنوی کے بیٹے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا بھائی بات یہ ہے، پہلے جب بھی تجھے بلاتا تھا نا تو میں وضو سے ہوتا تھا. آج میرا وضو نہیں تھا، میرا دل نہیں ماننا میں اپنے محبوب کا نام بغیر وضو کے لے. اوے گائے کا پیشاب پینے والوں ہیں، میرے محبوب تو یہ ہیں حضرت جی. ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے. سب سے اولا والا ہمارا نبی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. ہیں جن کے لیے میرے علی شاہ لکھتے ہیں لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہیں کھلیاں. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جا رہی. دکھ ہوا حضرت، ریلی نکلی اور لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کی ہویا مولوی پھر باہر آ گئے. اتنی دور چلے گئے حضرت، اتنی دور نکل گئے حضرت ہیں. مادیت پرستی میں اس قدر جا نکلے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کتنا بڑا کام ہو کے گزر گیا ہیں. وہ منہ جس منہ سے وہ پیشاب پیئیں گائیں کا، اس وہ منہ کیا کریں. اللہ حضرت جی ہونا یہ چاہیے تھا، ہونا میں نے جمعے میں کہا ہے. کوئی حضرت جی سعد رضوی کی کال نہ آتی، کوئی رضا ثاقب صاحب کا بھی کلپ نہ چڑھتا، کوئی پیر اجمل صاحب کا بھی بیان نہ ہوتا. سارے کا سارا پاکستان بارڈر پہ کھڑا ہوتا جا کے. اوے تمہاری اتنی جرات، اوے گائے کا پیشاب پینے والوں، اب تم یہاں تک آ گئے کہ ہمارے محبوب کی بے ادبی کرتے ہو.
لیکن بات پھر وہی، ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے، برباد گلستاں کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا؟ امت تو بس اسی کام لگی ہے، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی۔ او بھائی، او تو مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناندہ رہیں گا، دیکھ ہو کیا گیا؟ امت آج بھی یہاں کی یہاں ہی کھڑی ہے، تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ، حلیمہ میں نو نال رکھ لے، امت یہاں ہی کھڑی ہے ابھی۔ او بھائی اب بات بڑی آگے گزر گئی، اب حضرت مولا مشکل کشا سے ذوالفقار مانگ، اب حضرت سیدنا سعد بن نبی وقاص سے وہ کمان مانگ، اب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ جو 2 تلواروں سے لڑا کرتے تھے وہ تلواریں مانگ۔ یہ نہ امت مدینے دے ٹبیاں دی تصویریں ہی بنا دی رہ جائے اور بات بڑی آگے گزر جائے۔ وقت کی باتیں ہوتی ہیں حضرت، ہر بات ہر وقت میں اچھی نہیں لگتی۔ یہ گرمی کا موسم ہے، یا میں آپ کو بادام کی باتیں سناؤں، یا میں آپ کو پستے کی باتیں سناؤں، یا میں آپ کو سبز چائے کی باتیں سناؤں، یا میں آپ کو گرم گرم چائے کی باتیں سناؤں، یا میں آپ کو رضائی کی باتیں سناؤں، یا میں آپ کو جیکٹ کی باتیں سناؤں، آپ کو اچھی لگیں گی؟ کوئی اگے بڑی گرمی کڑیاں مولوی جی گلاں کرن دے دے، او بھائی گرمی بڑی ہے، کوئی شربت کی بات سناؤ، کوئی برف کی بات سناؤ، کوئی ٹھنڈک کی باتیں کرو، کیسی باتیں کر رہے؟ وہاں کیا کیا ہو کے گزر گیا، اور امت جا مل کے کیا کہہ رہی، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیا گزر گئی۔ امت آج بھی یہاں کی یہاں ہی کھڑی ہے، تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں، چاہو بھائی تھوڑا جی اگے آؤ۔ میں قبلہ اس دن حضرت کی بارگاہ میں تھا جامعہ نظامیہ میں، رو پڑے حضرت، رو کے فرمانے لگے یار امت تباہ ہو گئی، اللہ خطیب اور ناتھانوں کو ہدایت دی، حلیمہ کی بکریوں سے آگے گئے ہی نہیں ہے، یہ آگے گئے ہی نہیں ہے، پھر اس کا رزلٹ ہے نہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ مرکز کو سلامت رکھے، کام ہوا ہے، کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہوگا۔ بس حضرت جی ضرورت یہ ہے کہ اب ہم بھی اپنا اپنا حصہ ڈالیں، کام کریں۔ اس وقت پاکستان کو کام کی ضرورت ہے، اس وقت پاکستان، آپ کہیں گے کیا کریں؟ آپ نیت کر لیں کوئی نہ کوئی کام کرنے کی، اللہ سے لے لے گا ضرور، نیت تو کریں گے، بے مقصد زندگی ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں اس سے سونا اور مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ بس ایک کام کرنا حضرت، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ایک کام، اخلاص کا دامن نہ چھوڑنا، کیونکہ اخلاص کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن جہاں اخلاص آئے گا وہاں پھر بہاریں آئیں گی۔ یہ ماشاءاللہ تصوف کی کوئی کتاب بھی آپ کو اخلاص سے خالی نہیں ملے گی، اخلاص کے بغیر بات ہی کوئی نہیں۔ کشف المحجوب اٹھائیں، عوارف المعارف اٹھائیں، جی رسالہ قشیریہ، جتنی بھی ہیں حضرت، ہر بزرگ نے اخلاص پہ کلام کیا ہے۔ لیکن قربان جاؤں حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ الرحمہ، آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ ایک دن آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھے نا، اپنے مریدین کو کی اخلاص کے حوالے سے تربیت فرما رہے تھے۔ میں کہتا ہوں کیسا دور تھا یار، جب خانقاہوں میں ایسے معاملے بھی ہوتے تھے۔ اب تو بس ایک انگریزی تاریخ چورس تو ایک اسلامی تاریخ چورس، 12 ربیع الاول 10 محرم تے اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ، وہ جو بیچتے تھے دوائے درد دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ اقبال 100 سال پہلے رو کے کہتے ہیں، کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے۔ میاں محمد بخش صاحب 100 سال پہلے کہتے ہیں، ایتھے اللہ کاواں رنگ لے پر، ایتھے اللہ کاواں رنگ لے پر، تے بن بن بہندے مور، ویکھ کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جوہر ہے۔ 100 سال پہلے کہہ گئے، اب کیا ہے؟ اب کیا حالات ہوں گے؟ جنہوں نے بنانا تھا، جنہوں نے بنایا تھا، اب وہی بگاڑنے پہ لگے ہیں، وہی خراب کرنے پہ لگے ہیں، وہی تباہ کر رہے ہیں۔ جن کی ڈیوٹی تھی کہ انہوں نے بنانا ہے پھر اس کو، وہی تباہ کر رہے ہیں جی۔ لیکن قربان جاؤں حضرت سیدنا جنید بغدادی، جن کے لیے کسی پنجابی صوفی شاعر نے لکھا، وہ کہتے ہیں کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے وہ جم دے جنید جنہ دا نام۔ مائیں روز نہیں جنید پیدا کرتی ہیں، زمانے گزرتے ہیں پھر جنید آتے ہیں۔ جب اقبال نے بھی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا تو اقبال بھی اسی طرح گزار ہوئے۔ عرض کیا کرتے ہیں، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔
روز تو نہیں نا مائیں جنید پیدا کرتی، روز نہیں بایزید آتے ہیں، روز نہیں آتے، زمانے لگتے ہیں پھر کوئی جنید اور بایزید بنتے ہیں۔ وہ لکھا ہے حضرت جب درس سے فارغ ہوئے نا تو ایک مرید اٹھ کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے حضور آپ نے اخلاص کے حوالے سے ہماری تربیت فرمائی ہے، تو میرا سوال جناب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ حضرت نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ اللہ بڑے شیوخ سے فیض یاب ہوئے، بڑے بڑے نام تھے ان میں، لیکن قربان جاؤں حضرت کتنے بڑے لوگ تھے۔ آپ نے فرمایا یار میں نے تو اخلاص اپنے محلے کے بال کاٹنے والے سے سیکھا تھا۔ اور یہ میری بات یاد رکھیے، یہ جیسے ہم اونچا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ محبوب فرماتے ہیں جو جتنا جھکے گا اللہ اس کو اتنا اونچا کرے گا، جو اللہ کے لیے جتنی تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو اتنی عزتیں عطا فرمائے گا۔ جیسے ہم اونچا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے آج تک کوئی بھی نہیں ہوا ہے۔ وہ لکھا حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نا بیٹھے لکھ رہے تھے اور آپ کی بارگاہ میں کوئی مہمان آیا تھا، وہ قریب تھا کہ دیا بجھ جاتا، وہ مہمان اٹھنے لگا دیے میں تیل ڈالنے کے لیے، آپ نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا۔ آپ نے فرمایا مہمان سے کام لینا شرافت کے خلاف ہے۔ وہ بیٹھ گیا، پاس ہی نا حضرت کا خادم سویا تھا، وہ کرتا ہے حضرت پھر خادم نے اٹھا دیا۔ فرمایا نہیں سارے دن کا تھکا بھی سویا رہنے دے اس کو بھی۔ آپ خود اٹھے، آپ نے تیل کی کپی پکڑی، آپ نے دیے میں تیل ڈالا، بتی درست کی، آگے بیٹھ گئے۔ اور اس مہمان کو کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تیل ڈالنے سے پہلے بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہی تھا اور تیل ڈال کے بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں۔ جتنا آپ اللہ کے لیے تواضع اختیار کریں گے، جتنا آپ جھکیں گے، اللہ آپ کو اتنی بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ کیونکہ وارث شاہ نے کمال لکھا جی، آپ فرماتے ہیں چوڑیاں والیاں ناز بخاون تے دور نکالیاں جاون، چوڑیاں والیاں ناز بخاون تے دور نکالیاں جاون۔ یہ ویس کوٹ، یہ کڑی، یہ شب شبا، یہ ادھر ہی ہے، ادھر نہیں ہے حضرت۔ ادھر قد افلح من تزکا، ادھر قد افلح من تزکا، ادھر یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ یہ رنگ، یہ نین، یہ نقش، یہ ویس کوٹ، یہ گھڑی، یہ نقرہ، یہ ادھر دیکھا جائے گا، ادھر نہیں دیکھا جائے گا، ادھر دل دیکھا جائے گا۔ جو اتھے بھی ہے کچھ ویکھیا جاندہ، پھر حضرت بلال کتنے جاندے حضرت وہاں قد افلح من تزکا۔ اور یہاں مجھے یاد آئے حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کمال حضرت لکھا آپ کے محلے کا کوئی بندہ نا حج پہ چلا گیا، جاتے حضرت سے مل کے گیا، آپ نے کچھ واضح و نصیحت فرمائی بھئی انجن کریم ہیں، تو جب واپس آیا نا پھر حضرت سے ملنے آیا تو آپ نے فرمایا بھئی یار دے کروں ہو کے ہیں تو کوئی گل سونا یار دے، کیونکہ جو کسی دا عاشق ہوئے اس سے دی گل کرنا۔ میں دنیا دار بندہ ہوں، میں اگر کسی شہر میں جاؤں گا بھی نا تو میں نے سب سے پہلے جا کے یہی پوچھنا ہے یار پھر روٹی کتوں چنگی لگتی ہے؟ روٹی کے جو عاشق ہیں حضرت جی ہیں، جو کسی دا عاشق ہوئے اس سے دی گل کردہ، سو سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردہ دے۔ آپ نے فرمایا بھی یار کے شہر سے ہو گیا کوئی بات سنا، اس بیچارے نے کیا بات سنانی تھی، میری طرح کا تھا، اس کو سوجا کچھ نہیں۔ حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو آگے سے عرض کرتا ہے حضرت میں آپ کو کیا بتاؤں، جب میں مطاف گیا نا سین حرم میں، وہاں تو نور ہی نور تھا، آپ کو پتا تھا یہ نور ویکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ نے فی البدی وہاں فوراً اشعار لکھے حضرت، اب اس کو کہتے کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، وہ لیٹا ہی ویکھ آئے ہیں، لیٹا والا نہیں لبا کتے بھی ہیں جی، اسی نہیں اینی ہیں۔ مولوی سلیمان نے کدی اتھے تصویر کھینچے کدی اتھے کھینچی دے واپس آ گیا۔ وہ تو ویکھن گیا ہے کہ بکھان گیا ہے؟ ایسی بیماری لگ گئی ہے قوم کو، تصویریں ہی تصویریں آ رہی، ہوتے تصویر ہوتے تصویر۔ اللہ ہمارے بڑے کیا کہتے تھے، شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ وہ تو بہت بڑا دربار ہے نا، میں کسی کی بات نہیں کروں گا جی، ہر بندہ اپنے اپنے حال پہ چلے۔ میرا اپنا حال یہ ہے، میں تیسرے دن داتا صاحب لاہور ہوتا ہوں، لیکن حضرت داتا صاحب نہیں جایا جاتا، داتا صاحب نہیں جایا جاتا ہے، ڈر لگتا ہے۔ یہ تو پوچھ ہی نہ لینا چوڑیا ایڈی پگ سر تے رکھی جی، کدی اندر نہیں ویکھیا اپنا، میں تو ہوں پگ ہی حضرت جی، حضرت نے پھر آخیا تو میں بل نہیں شرم میں تو ہوں شرم تو میرے پگ بھی نہیں بنتا، باہروں جانا سلام پیش کر کے لگنا، اندر گیا مجھے زمانے ہو گئے، ڈر لگتا ہے۔ انہیں کہنا وہ مس بھائی کدی اندر نہیں ویکھیا اپنا، وہ تو بہت بڑی بات ہے، کو نکلو یار کو تھوڑا سا تصویروں سے، شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔
آپ نے فوراً لکھا، آپ نے فرمایا تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے ہے۔ تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے، میں کو نیڑے تے کو دور وسے۔ اب سوال یہ ہے حضرت، آپ کے نزدیک کیوں ہے، ہم سے دور کیوں ہے؟ پھر اس کا جواب حضور بلے شاہ نے دیا۔ آپ فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے، میں کو نیڑے تے کو دور وسے، تیرے اندر باہر پلیتی ہے، تیرے اندر باہر پلیتی ہے، کیونکہ جب تک حضرت جی یہ پلیتی ختم نہیں ہوگی تب تک بات نہیں ہوگی۔ اس لیے پھر میاں صاحب بھی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں باروں باری پھیر نہ کڑیے اونج اندر دا کوڑا۔ میری تو اصل میں بات وکھری ہے نا، یہ حضرت سیدنا ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے داتا صاحب نے کشف المحبوب میں لکھا ہے، آپ وضو فرما کے نا نماز کی ادائیگی کے لیے آئے، تو جیسے آپ نے مسجد میں دایاں پاؤں رکھا نا اندر، تو آواز آئی ابو بکر تو نے لوگوں کے لیے اپنا ظاہر تو صاف کر لیا، مجھے یہ بتا ہمارے لیے اپنا باطن کب صاف کرے گا؟ یہ تو پردے نے نا حضرت، یہ تو پردے نے حضرت۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا جے دل پڑے جاندے تو سارے ہی پڑے جاندے، ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیرے دیس نکالا، لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا۔ اس لیے حضرت جی خوب عاجزی تکبر سے بڑا بچ کے رہنا، کیونکہ کسی صوفی بابے نے کہا تھا جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی۔ میرے دادا شیخ تھے، وہ میں کہتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے ہم۔ مجھے ایک دفعہ فرمانے لگے، بالکل ابتدا میں مجھے فرمانے لگے مولانا آپ جاؤ کے پروگرام شروع کریں، ہم آتے ہیں۔ وہ میں نے اس لیے نا کسی کو دعوت نہیں دی، میں جب حضرت کہہ رہے ہیں نا ہم آتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ہم کا میں نہیں کافی ساتھ ہو گیا، وہ حضرت اکیلے ہی آئے، کوئی نعت خواہ نہیں، میں پریشان ہو گیا۔ انہوں فرمان لگے مولوی جی کلے ہی لگے تھے، وہ بندہ شدہ نہیں۔ میں نے کہا جی حضور آپ فرما رہے تھے کہ ہم آتے ہیں، تو میں نے کہا جب آپ فرمائیں گے ہم آئیں گے تو ہم کا مراد، وہ فرمانے لگے نہیں یار میں بس رہے تو بچنا ہوا ہے، آئے آئے بچ کے رہنا۔ جس کو میں کی ہوا لگی، جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی۔ وہ پھر بیدم وارسی بھی بولتے ہیں، فرماتے ہیں یہاں ہونا نہ ہونا ہے، یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا عین ہونا ہے، جسے ہونا ہو کچھ خاکے درے جانا نہ ہو جائے۔ بس اللہ رحم فرمائے جی، بڑے لوگ ہیں، اللہ ان کے طفیل ہم پہ رحم فرمائے۔ باقی تو اندر والی کہانی بڑی خراب ہے، دن بدن پھل رہے، دن بدن پھول رہے، دن بدن موٹے سے موٹا ہوتا جا رہا ہے، دن بدن موٹے سے موٹا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ میرے دادا شیخ نا، آپ کو حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فیض تھا۔ جب عمر تقریباً 100 سال ہوئی نا تو پھر ٹانگوں میں ضعف آ گیا بڑا، حضرت پھر چل نہیں سکتے تھے، پھر کیا کرنا، اپنی جگہ کسی کو بھیجنا، علی پور شریف میرے ولو تو جا۔ مجھے یاد ہے یہ نالائق بھی حاضر خدمت تھا، حضرت نے کو 2-3 سنگی علی پور شریف بھیجے، فرمایا ساری جگہ جائیے تو میرا سلام آکھی ہو جا کے۔ وہ گئے، ظاہر ہے رات کو واپس آ گئے ہوں گے، اگلے دن پھر صبح کے بعد نا وہاں کنز الایمان شریف سے نا حضرت درس دیا کرتے تھے، وہ عبارت پڑھنی، پھر حضرت نے اس قرآن و حدیث کے حوالے سے جتنے سالک بیٹھے تھے سب کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ وہ جب ختم ہوا نا، وہ سنگی بیٹھے تھے، آپ فرمانے لگے بھائی علی پور شریف تو آئے ہو؟ سب نے جی، پھر سب تو پہلے کتنے گئے سو؟ یہ جناب سب سے پہلے پیر سید ماشاء نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ٹھیک ہے ٹھیک سب ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وہ پوچھا بھائی سب سے پہلے کدھر گئے تھے؟ میں نے کہا حضور سب سے پہلے ہم پیر سید افضل حسین شاہ صاحب کی بارگاہ میں حاضری دی،
تو کیا تھا پھر ادھر؟ وہی تھا نا، کوئی بات سنائیں گے. وہ آگے سرچ کرنے لگے حضرت جب ہم وہاں گئے نا تو حضرت نے ہمیں کھانا کھلایا. فرمایا کیا تھا کھانے میں؟ عرض کرتے ہیں حضرت وہ تندور کی روٹی تھی، ساتھ آلو گوشت کا سالن تھا، ساتھ اچار تھا، اور ساتھ جو گاؤں کی سوغات ہوتی ہے لسی. فرمایا ٹھیک ہے. پھر کدھر گئے؟ جناب پھر پیر سید اسماعیل شاہ صاحب کی بارگاہ میں، پیر کاکا جی سرکار جو. اچھا پھر ادھر کیا تھا؟ حضرت ادھر تندور کی روٹی تھی، آلو گوشت کا شوربہ تھا، ساتھ اچار تھا، ساتھ لسی تھی. حضرت کی آواز میں تھوڑی سختی آ گئی. فرمایا پھر کتنے گئے تو؟ جناب پھر پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب کی بارگاہ میں گئے. وہ اتنے کی سی کہ حضرت تندور دی روٹی سی، آلو گوشت دا شوربہ سی، نالے چار سی، نالے لسی سی. پھر حضرت فرمانے لگے اوئے وہ میں تمہیں بھیجا سی، انہوں نے کو رسی دیو، یہ اندر والے پائی ہے، تھی لسی پی کے آ گئے ہو. کیونکہ حضرت جی دیر رسی نہ پائی ہے انہیں دیر گل نہیں بننی ہے. کوئی منگو یار کہ تو کو رسی لبے جڑی اینوں پائی ہے، جڑی اینوں پائی ہے، نہیں تو کام بڑا خراب ہے. اسی لیے تو حضور بلے شاہ بھی کہتے ہیں، فرماتے ہیں جا جا وڑدا مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں. ایویں ہی لڑنا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں. حضرت سیدنا جنید بغدادی روزہ تھا حضرت کا، آپ نے اپنے مرید کو 2 درہم دیے. فرمایا جاؤ انجیر لے کے آؤ، آج میں روزہ انجیر سے افطار کروں گا. وہ مرید حضرت کے لیے انجیر لے کے آیا. ادھر سے اذان کی آواز آئی، حضرت نے منہ میں انجیر رکھی روزہ افطار کرنے کے لیے. روپڑے انجیر پھینک دیا آپ نے. مرید عرض کرتا ہے حضور کیوں رو رہے ہیں؟ جو آپ نے پیسے دیے وہ بھی حلال، اور انجیر کی شان یہ ہے والتین والزیتون. محبوب علیہ السلام سامنے انجیر رکھ کے فرما رہے ہیں اگر کوئی جنت کا پھل زمین پہ آ سکتا تو وہ انجیر ہے. تو حضرت آپ نے پھر باہر نکال دی. فرمایا کئی سال گزر گئے، میرا نفس انجیر کھانے کا تقاضا کر رہا تھا. آج جب میں نے انجیر منہ میں رکھی نا تو اندر سے آواز آئی جنید پھر آخر میں لڑائی جیت ہی گیا نا. کچھ تو کریے نا یار. جا جا وڑدے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں. ایویں ہی لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں. آکھے پیر بلے شاہ اوے اٹھدیاں پھڑنا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں. رنگ پیدا کریں یار، وہ صرف داتا صاحب کا نام ہی نہ رہ جائے، داتا صاحب کا رنگ بھی آئے. حضرت صرف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ نہ رہ جائے، نام نہ رہ جائے، رنگ بھی آئے. حضرت اب معاشرے کو ضرورت ہے ان کے رنگوں کی، اب معاشرے کو ضرورت ہے ان کے انداز کی. بڑی معروف بات حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ لکھا ہے حضرت کے پاس آئینہ تھا، سنت ہے محبوب کی آئینہ دیکھنا. دعا بھی دی محبوب نے امت کو، اللہم انت حسنت خلقی فاحسن خلقی. آپ نے دیکھنا آئینہ، دعا بھی مانگنی. وہ لکھا ہے ایک دن خادم نا صفائی کر رہا تھا، صفائی کرتے کرتے اس سے آئینہ گر کے ٹوٹ گیا. بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا، بھئی جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینہ مانگیں گے تو کیا جواب دوں گا؟ کدھر گیا آئینہ؟ یہ والا دور تو نہیں کہ بائک نکالی اور جا کے آئینہ لے آئے، نہ بائک، نہ اس طرح بازار، نہ اس طرح آئینہ. لیکن خادم بھی تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہ چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے ہوئے کتب بن کے جاتا ہے. پھر اس میں کتنے کمالات آ گئے ہوں گے. جو سارا دن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روح مبارک کی زیارت کرتا تھا، جس کو دن میں کئی بار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام لے کے طلب کرتے، کتنے کمالات آ گئے ہوں گے اس میں، کتنے علم لدنی کے سوتے پھوٹے ہوں گے اس کے اندر سے. حضرت وہ لکھا ہے جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرما لیا نا، آپ نے فرمایا بھائی آئینہ تو لے کے آ. اب آئینہ تو ٹوٹ چکا تھا. تو وہ یہ نہیں آگے سے عرض کرتا کہ حضرت آئینہ ٹوٹ گئے، وہ آگے سے عرض کرتا ہے القضا آئینہ چینی شکست. حضور میں نہیں توڑے، قضا آئی سی ٹوٹ گیا. اپنا نام ہی نکال گیا بیچ میں سے، ذات کو لے آیا. حضرت وہ یہ نہیں کہتا میں نے توڑا ہے، عرض کرتا ہے القضا آئینہ چینی شکست. حضرت میں نے نہیں توڑا، قضا آئی تھی ٹوٹ گیا. لکھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، آپ نے فی الفور مصرع میں لایا. وہ عرض کرتا ہے القضا آئینہ چینی شکست. آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست، اچھا ہوا ٹوٹ گیا. نہ آئینہ دیکھوں گا، نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار ہی کو یاد کروں گا. لیکن حضرت جی کسی کی کیا بات کرنی ہے، میرا اپنا یہ حال ہے. میں بھی جہاں تقریر کرنے جاؤں نا پہلے میں فلیکس دیکھتا ہوں، میرا نام اوپر ہے کہ نیچے ہے. میں فلیکس دیکھتا ہوں والا میرے نام کے ساتھ ساتھ کیا کیا لکھا ہے، درویش خطیب لکھا ہے کہ نہیں ہے. مصباحی صاحب تھی درویش کی دندے ہو گئے ہیں.
وہ ساتھ صوفی لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، جو واقعتاً صوفی تھے، جنہوں نے حضرت باجزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح مبارکہ سے فیض لیا ہو، جن کی تربیت حضرت باجزید کی روح مبارکہ نے کی ہو، کیا کمال آدمی ہوگا حضرت ہیں، جو حضرت محمود غزنوی کو اپنا جبہ دیں، ان کے جبے کے توسل سے فتح مانگی جائے، فتح مل جائے حضرت جی، کیا کمال آدمی ہوں گے۔ لکھا آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، 7 سالک تھے سارے، ایک شخص نا ایک بکرا اور کچھ پیسے لے کے آ گیا اور کہتا ہے حضور یہ میں نے یہ صوفیاء کے لیے۔ آپ نے اپنے مریدین سے فرمایا بھائی میں تو صوفی کوئی نہیں ہے، اگر تم میں سے کوئی صوفی ہے تو رکھ لو۔ اب شیخ لکھنے کے بعد کہتے ہیں اگر حضرت کا یہ حال تھا تو سلیمان مصباحی تو کڑے کھاتے پہننا ہے نہیں حضرت جی، یاد رکھیے گا، کیونکہ آج کل بس کوشش کریں حضرت جی، رنگ بھی آئے، نام رہ گئے ہیں، رنگ نہیں رہے۔ اقبال رو کے کہتے ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، اقبال رو کے کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ رنگ اس وقت اس معاشرے کو ان کے رنگوں کی ضرورت ہے، اس وقت اس معاشرے کو ان کے انداز کی ضرورت ہے۔ صرف نام ہے، دن ہے، یوم سیدنا صدیق اکبر ہے لیکن انداز صدیق اکبر نہیں ہے، یوم سیدنا عمر فاروق ہے لیکن انداز عمر فاروق نہیں ہے۔ انداز عمر فاروق ہوتا تو پیشاب پینے والوں میں اتنی جرت آ جاتی، وہ محبوب کس طرح گستاخی کرتے۔ یوم عثمان غنی ہے، انداز عثمان غنی نہیں ہے۔ یوم مشکل کشا ہے، انداز مشکل کشا نہیں ہے۔ یوم امام حسن ہے، انداز امام حسن نہیں ہے۔ یوم امام حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، انداز امام حسین نہیں ہے۔ انداز ہے اور کسی سے نہیں حضرت جی، خود سے شروع کرتے ہیں، خود سے حضرت، خود سے شروع کرتے ہیں، ابتدا خود سے شروع کریں۔ یہ ایک معاشرے کی بڑی بیماری ہے، سارے ٹھیک کرنے نکلیں، یہاں پہ ہوتے کوئی نہیں ہے۔ خود سے شروع کرنا ہے، پہلے ساری اپنی طرف کر لیں، اپنی اصلاح، پھر ٹھیک ہوگا۔ بیماری سب سے بڑی معاشرے کی، سب کو ٹھیک کرنے نکلیں، یہاں پہ ہونا کوئی نہیں ہے، خود کو، پھر انشاءاللہ پھر رنگ لائے گا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، سوال ہوا حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے حجام سے، نائی سے سیکھا تھا۔ عرض کی حضرت اتنے بڑے شیخ وہ نائی سے سیکھا؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی حضرت وہ کیسے؟ فرمایا فقر کے دن تھے اور جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ جنید اپنے بال ہی کٹوا لے۔ فرماتے بال بہت بڑھ چکے تھے، میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جناب سیدنا سری ساکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آپ نے بال دیکھ کے نا چہرہ پھیر لیا اور فرمانے لگے جنید جاؤ پہلے بال تو کٹوا کے آؤ۔ فرماتے پیسے تو تھے نہیں، لیکن میں نے کہا نہیں، اب شیخ نے کہہ دیا اب کوئی نہ کوئی سبیل نکلے گی۔ یقین والے لوگ تھے، شیخ نے فرما دیا کوئی نہ کوئی بال کٹوانے کا راستہ بنے گا ضرور۔ اب فرماتے وہ جو ہمارے محلے کا بندہ تھا نا، دکان بال کاٹنے والی، پر میں جا کے کھڑا ہو گیا، وہ بال کاٹ رہا تھا۔ اب فرماتے جیسے اس کی نظر مجھ پہ پڑی، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اب فرماتے میں نے کہا بھائی ظاہر ہے تیری بال کاٹنے کی دکان ہے، اسی سے تیرا گھر چلتا ہے، اسی سے تیرا گزر بسر ہوتا ہے، پھر ظاہر ہے تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہوگا نا، تو میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں، چل اس طرح کر آج میرے بال اللہ کے لیے کاٹ دے۔ اب فرماتے یہ سننا تھا، وہ بھاگتا ہوا دکان سے نیچے آیا، میرا ہاتھ پکڑا، مجھے دکان پہ لے گیا، اور یہ بھی نہیں کیا جیسے ہم کرتے ہیں بھائی تیرے اللہ لی کٹنے تو بہ کے ڈیک یہ ویلا ہوا گا کٹ دیں گے۔ فرماتے نہیں، وہ جو انتظار کر رہے تھے ان کو تو چھوڑو، فرماتے جو کرسی پہ بیٹھا تھا نا جس کے بال کاٹ رہا تھا، یہ بھی نہیں کہا کہ اس کے کاٹ کے کاٹوں گا، فرماتے اس کو بھی کرسی سے اٹھا دیا، مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیے۔ اب بال کاٹتا جائے، روتا جائے اور بار بار یہ بات کہتا جائے ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ اب فرماتے ہیں روتا رہا، بال کاٹتا رہا، اب میں بھی بیٹھا نیچے یہ ذہن بنا رہا تھا، اچھا اب تو پاس ہے کچھ نہیں، اگر کبھی اللہ نے مال دیا نا تو میں اس کو بال کاٹنے کا بدلہ ضرور دوں گا۔
آپ فرماتے پھر وہ وقت آیا اللہ نے مجھے فقیری میں امیری دی. حضرت ابو بکر شبلی، ابو بکر واسطی، عمرو بن عثمان مکی جیسے بڑے بڑے شیوخ میرے مریدین میں شامل ہوئے. خلیفہ وقت میرا مرید ہو گیا. آپ فرماتے ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے یاد آ گیا، میں نے ایک تھیلی بنائی، اس میں درہم ڈالے، دینار ڈالے، لیکن اس کی دکان پہ گیا، بوڑھا ہو چکا تھا. آپ فرماتے میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا. آپ فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں. آپ فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے. آپ فرماتے میں نے تھیلی آگے بڑھا کے کہا لے پھر، یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے. آپ فرماتے اس نے سکھایا اخلاص. مجھے آگے سے کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں، میں بھی آپ کا مرید ہو جاؤں، لیکن آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے. فرماتے میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ وہ فرماتے اس نے سکھایا اخلاص. وہ آگے سے کہتا کیا ہے جنید میری بات یاد رکھنا، جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں لیتے ہیں. اخلاص نہیں، اخلاص جتنی دیر اخلاص نہیں ملے گا کچھ نہیں. تھوڑا کر لینا یار، کرنا اخلاص، تھوڑا کر لینا، کرنا اس ذات کے لیے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ. اب دیکھیں نا جن کی تربیت کی وہ حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کی تربیت کی حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، ان کی تربیت کی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. تو وہاں کوئی تھا، لیکن تقویٰ دیکھو. میں نے پڑھا ہے حضرت کی بارگاہ میں نے ایک دن سیدنا سفیان ثوری آئے. حضرت نے کو بڑا قیمتی جبہ پہن رکھا تھا. تنقید برائے تنقید نہیں جیسے ہمارا مزاج ہے، نہیں، محبت تھی ان لوگوں میں بڑی آپس میں. حضرت سفیان عرض کرتے ہیں حضرت آپ نے جو جبہ پہن رکھا ہے یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے. دیکھیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبے کے بٹن کھول کے دکھائے تو نیچے آپ نے بوری کا لباس پہن رکھا تھا جو صوفیاء کا لباس رہا ہے. وہ آگے سے رو کے حضرت سفیان کو فرمانے لگے سفیان یہ جبہ میں لوکا نہیں پایا ہے تا ہوتے پائے ہیں، کہ بوری اپنے یار میں بنی ہے تا میں تھلے بنی ہے. کتنا اخلاص تھا یہ اخلاص. آج فقدان ہے اخلاص کا. اور جو بڑے بڑے ہیں حضرت جی وہ پھنسے ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے ہیں نا میں نے دیکھا وہ پھنسے ہوئے ہیں. مصباح سلیمان مصباح ہی پھنسا ہوا ہے. حضرت سیدنا عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فاتح مصر ہیں حضرت. اور فرماتے جب مصر فتح ہو گیا مصر کے بادشاہ کا تاج نہیں مل رہا تھا. میں بڑا پریشان تھا کیونکہ سارا کچھ مدینہ روانہ کرنا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. اور وہ تاج حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم مبارک میں موجود تھا. میں ڈر رہا تھا کیا جواب دوں گا، کیوں اتنی لاپرواہی برتی، کدھر گیا وہ تاج. اس تاج سے اسلام کی اتنی خدمت ہونی تھی کیونکہ لکھا ہے اس میں بڑے بڑے قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے. اب فرماتے میں اسی پریشانی میں چکر کاٹ رہا تھا، ایک شخص آیا جس نے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا. اب فرماتے اس کے ہاتھ میں تھیلا تھا. اب فرماتے جیسے جیسے قریب آ رہا تھا کیا دیکھتا ہوں جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہے، کپڑے میں پیوند لگے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں اس کے کپڑے. آپ فرماتے قریب آیا السلام علیکم کہا، میں نے وعلیکم السلام کہا. اس نے تھیلے کا منہ کھولا، تاج نکالا، میرے سامنے رکھا، پھر سلام کہہ کے چل دیا. آپ فرماتے سکتے کی کیفیت تھی، جوتی ٹوٹی، کپڑے پھٹے. اگر یہ تاج نہ بھی واپس کرتا مجھے تو پتہ ہی نہیں تاج کس کے پاس ہے، میں کس سے جا کے تاج لیتا. وہ اتنا فقر ہونے کے باوجود، اتنی غریبی ہونے کے باوجود پھر بھی تاج واپس کر گیا. اب فرماتے ہیں جب میں اس کیفیت سے باہر آیا نا وہ تھوڑا دور جا چکا تھا. اب فرماتے میں نے پیچھے سے آواز دے کے کہا رک گیا. اب فرماتے میں نے کہا منہ میری طرف کر، اس نے کر لیا. اب فرماتے میں نے کہا کپڑا ہٹا اور مجھے دکھا تو کون ہے. اب فرماتے اس نے کپڑا نہیں ہٹایا اور مجھے آگے سے کیا کہتا ہے اے عمرو بن عاص میں نے تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے اپنا منہ دکھاؤں، اور جس اللہ کے لیے میں نے تاج واپس کیا ہے اس کو حاجت ہی نہیں منہ دکھایا جائے، وہ مجھے بھی جانتا ہے میرے باپ کو بھی جانتا ہے. لیکن اخلاص ہے. آج اخلاص کی کمی، جس دن اخلاص آئے گا
پھر کرم ہوگا، پھر کرم ہوگا، پھر کرم ہوگا، پھر کرم ہوگا۔ اللہ میں بس یہ دعا کروں گا حضرت، ہویا بھی ہے تے اگے بھی ہون فیض ہزاراں تائیں، ہر بھکھا پھل کھاوے۔ میں جی خوش آمد کا قائل ہی نہیں، میں ایڈیاں مچھائیں بھی نہیں رکھی دیاں، غلط رکھیاں نے، اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن جو ہم دیکھتے ہیں یا جو ہمیں بھگتنا پڑتا ہے بس ہمیں بھی پتہ ہے، اللہ بس ہمیں معاف کر دے، نہ میں نے کبھی کی ہے۔ تکلیف دہ حالات ہیں بہت، آپ کو بتا نہیں سکتے کہ کیا کیا حالات ہیں۔ ہم جاتے ہیں، ہمیں باقاعدہ حضرت جی چٹیں دی جاتی ہیں، تسی اے کرامتاں بیان کرنی ہیں، دکھتا ہے دل حضرت، چٹیں حضرت جی دی جاتی ہیں، تسی اے پیر صاحب دی کرامت بیان کرنی۔ میں ایک دن کہیں گیا تو منو گھیرا ہی پا لیا سارے پیران دی کرامتاں سنان پہ۔ ایک مرید کہتا ہے حضرت باہر 11 دکانیں ہیں، 11ویں میری ہے، ڈکیتی پڑی جناب، 10 لٹ گئیں، میری رہ گئی۔ میرے دل میں خیال ہے میں پہ چور تھک گئے ہوں ہیں، بھائی ہے وہ مولوی منانا کو سوکھا کام تے نہیں نا یار، سادہ بندہ تے منا لو گے، مولوی منانا کو سوکھا کام ہے۔ میں نے دل میں کہا میں بیچارہ تھک گیا ہو، یا ہو سکتا ہے حضرت جی پولیس آ گئی ہو۔ بہرحال بڑی اس طرح کی سنائی حضرت، میرے پیران دے کول جناب وہ گھوڑا آیا تو میرے پیران نے کھوتا بنا چھڑیا، پھر میرے پیران کا جناب جی کھوتا آیا، میرے پیران نے پر لایا، اج کل اڑتا ہے راتی 14:30 بجے تک لبے گا اڑتے ہیں، اسی طرح کی کرامتیں ہیں۔ کرامت تو یہ ہے نا، بندہ آیا تو جناب پیران نے نگاہ کی تھی تو داڑھی رکھ لی، یہ کرامت ہے۔ نمازی ہو گیا حضرت، اس نے سر پہ امامہ سجا، بھائی یہ کرامت ہے، یہ تماشے ہیں، کھیل ہیں سارے۔ صوفیہ کہتے ہیں سب سے بڑی کرامت کسی کا مردہ دل زندہ کر دینا ہے، سب سے بڑی کرامت کسی کو حضور کی سنت کے راستے پہ چلا دینا ہے۔ یہ نہیں اب ہمیں دکھائی دیتی ہیں حضرت جی کہیں۔ میں حضرت جی بارہ اگلے سال گیپ پڑ گیا، ایک سال بعد پھر جانا ہوا، وہ سارے نے پھر مجھے پا لیا، وہ والی پھر کرامت ہے حضرت جی۔ وہ جی باہر 11 دکانہ نے 10 لٹ کتیاں میری رہ گئی۔ میں یار میں 2 سال بعد آیا تو کوئی پیران کو نئی کرامت نہیں ہوئی ہے، کیا کریں یار، ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے ہیں، برباد گلستان کرنے کو بس ایک۔ ہاں میں پھر چلو، کیونکہ حضرت جی میرا بس اتو جڑا میری جھولی خیر پئی تصوف ہے، میرا ایم فل بھی تصوف اور دور جدید ہے۔ اللہ حضرت جی جو میں نے وہ مقالے میں لکھا ہوا ہے، میں جو اسپیکر دکھا دیں مارن سارے حضرت جی، جو تصوف اور دور جدید حضرت، جو تصوف ہے یا تھا اور جو ہم دیکھ رہے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں خود کہہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی حضور بلے شاہ جان چھڑا گئے تو مینوں کی لوڑ ہے باندھ دین دیا، مجھے کیا ضرورت ہے ویلنے میں سر دینے کی حضرت۔ حضور بلے شاہ کہتے ہیں سچا کھاندے پانبڑ بل دے، تو مصباح نوں کی لوڑ ہے حضرت ہمیں پوٹے پنگے لینے دی حضرت، جتنا ہوتا ہے بس ہم کر دیتے ہیں حضرت، باقی تو حضرت سچ بولے تو اللہ معاف کرے کیا سے کیا ہو جائے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے لیے لکھا ہے حضرت جی، 2 بندے اپنے گھر سے چلے اور یہ نیت کر کے چلے ہم حضرت جنید کی بارگاہ میں جائیں اور حضرت جنید ہمیں سیب دیں تو آپ اللہ کے ولی ہیں، نہ دیں تو نہیں ہیں۔ وہ لکھا جب دونوں حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں گئے نا، آپ نے اندر سے خادم کو کہا بھائی وہ سیب تو لے کے آئے، وہ سیب آ گئے، حضرت نے سامنے رکھ لیا، دونوں آپس میں کہنے لگے ادھے ولی ہو گئے کیونکہ سیب منگا لیا ہے، جو دین گے پورے ہو جائیں گے۔ یہ تو ہمارے معیار ہیں حضرت، یہ کیا معیار ہوا؟ نہیں ہے، معیار قرآن و سنت ہے یار، معیار قرآن و سنت ہے۔ اسی لیے تو حضرت جی گھوڑے شاہ، گنے شاہ، آلو شاہ، بازاریں دکانیں چل رہی ہیں حضرت صاحب، کیونکہ معیار ہی ہم نے بدل دیا حضرت، معیار ہی۔ میں میرے دوست ہے حضرت جی، وہ مجھے کہنے لگے میں تمہیں اپنے پیرانہ ملانا ہے، مجھے بڑا شوق ہے بزرگوں کی زیارت کا حضرت۔ ہم چلے گئے، وہ جنابی سردیوں کے دن تھے، وہ زور کا نام و نشان کوئی نہیں، میں کہا چلو نہیں پڑھ دے نہیں، کوئی کہانی نہیں ہے حضرت۔ جب وقت تنگ ہو گیا، میں کسی بہانے سے اٹھا، والفتنۃ اشد من القتل، میں نے جا کے حضرت جی جلدی وہ ساتھ ہی جو ہے نا وہ عصر کا ٹائم شروع ہو گیا، عصر بھی میں نے پڑھی، آئے جناب بڑا پرتکلف سا کھانا کھایا۔ وہ کھانا کھا کے جب ہم واپس چلے وہ جو دوست لے کے گئے تھے مجھے کہنا مصباح بھائی صاحب کس طرح دے لگے، میں لگے لوگے انہوں تو چھڑ پہلے میں 10 پیر نماز نہیں پڑھتے۔ مصباح بھائی صاحب نکلے انہوں مولوی، پھر وہ پیر صاحب دل دی پڑھتے نہیں۔ میں نے پیر صاحب کے سامنے ساتھ روٹی کھائی تھی، میں وہ ظالمہ 4 نان تے 2 پلیٹاں سالن دیاں
ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 17-18 ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਚੰਗਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਰੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। 4 ਨਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾ ਗਏ, 2 ਪਲੇਟਾਂ ਸਾਲਨ ਦੀਆਂ ਖਾ ਗਏ, उदू दिल कितने सी भाई? ये कौन सा दिल है जो नमाज की दवा आता है? ओ भाई बच के रो मियाँ, क्यों अपना ईमान ज़ाया कर रहे हो? और भाई दुख की बात ये थी, ये सिर्फ पहले माल के डाकू थे, अब ये माल के डाकू हैं, अब ये ईमान के डाकू हैं, अब ये अकीदों के डाकू हैं, अब ये इज्जतों के डाकू हैं। पहले सिर्फ माल तक मामला रुका था, अब ये अकीदों के डाकू हैं, अब ये इज्जतों के डाकू हैं। हजरत जी बचाओ अपने आप को। हजरत मयार कुरान और सुन्नत है हजरत जी, बात कुछ नहीं उसके बाद। हजरत ये कोई ऐसी बात ही नहीं है। वो आज सेब सामने रख लिया, जो हजरत ने वक्त दिया था, सेब सामने रख लिया आपने, और दोनों को मुखातिब करके फरमाने, आप फरमाने लगे मेरे बचपन में बगदाद में एक तमाशा दिखाने वाला था, और वो तमाशा क्या दिखाता था? वो सारा जब मजमा इकट्ठा कर लेता ना, तो अपनी उंगली से अंगूठी निकालने से पहले अपने गधे की आंखें बांध लेता था। क्या करता? अंगूठी निकाल के ना अपनी मजमे में से किसी बंदे की जेब में डाल देता। वो गधा जिसकी आंखें बंदी होती थी उसको जाके कहता जाओ अंगूठी लेके आ। वो गधा जाके उसी शख्स के सामने खड़ा हो जाता जिसकी जेब में अंगूठी होती थी। ये बात सुना के दोनों को मुखातिब करके फरमाने लगे तुम्हें सेब ना दूं तो मैं तुम्हारे नज़दीक वली कोई नहीं हूं, और अगर तुम्हें सेब देता हूं तो मैं वलियों के नज़दीक वो तमाशा दिखाने वाला हूं। ये आपको किसने कह दिया कि ये मयार है? ये आपको किसने कह दिया कि ये मयार है? नहीं हजरत जी, मयार तब भी सुन्नत मुस्तफ़ा था, मयार अब भी सुन्नत मुस्तफ़ा है, मयार क़यामत तक सुन्नत मुस्तफ़ा रहेगा। हाँ, ये अल्लाह, ये मेरी बात याद रखो हजरत। सूफिया की अपनी अपनी कैफियत होती हैं। ये आप इस तरह की बातें करके जाना अगले को टेस्ट करने में, पता नहीं अगला इस वक्त किस हाल में बैठा है, उस पर इस वक्त क्या कैफियत है, जज्ब है, शुक्र है, क्या कैफियत है उस पर। ये तो बिल्कुल अजीब व गरीब सी बात है। और ये काम हो जाना ये भी कोई कमाल नहीं है, क्योंकि बाद सूफी ऐसे होते हैं जो राजी बरादा हो चुके होते हैं। हज़रत सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोही अलैहिर्रहमा, हज़रत सिलसिला आलिया चिश्तिया में बहुत बड़ा नाम है। हज़रत लिखा है आपके लिए कि कैद पड़ गया गंगोह में, हज़रत ने अपनी रूहानी ताकत से एक देग बनाई। जो बंदा जो नीयत करके देग में अपना बर्तन डालता ना, हस्बे नीयत खाना निकलता। कोई टिंडे की नीयत करता टिंडे, कोई कद्दू शरीफ कद्दू, कोई भिंडी भिंडी, कोई करेला करेला, कोई दाल दाल, कोई गोश्त गोश्त, कोई मुर्गी मुर्गी। लेकिन ये भी कोई कमाल नहीं है फ़क्र में और तसव्वुफ़ में। हज़रत वो लिखा है एक दिन हज़रत बैठे थे अपनी खानकाह में, तो गैर से आवाज़ क्या आती है, अय अब्दुल कुद्दूस, फ़कीरी तो कर ली, अब रज़्ज़ाकी भी करने चला। सजदे में गिर गए, अर्ज़ करते हैं रब्बे करीम, अपनी ताकत दिखाना मकसूद नहीं था, तेरी मखलूक भूखी है, बारिश नहीं बरस रही, कहत पड़ा हुआ है, जो तूने कमालात, जो तेरे महबूब की बारगाह से कमालात अता हुए, मैंने उसके ज़रिए तेरी मखलूक की फ़लाह के लिए देग बनाई है। तो फिर आगे से आवाज़ क्या आती है, ओए अब्दुल कुद्दूस, मखलूक मेरी है कि तेरी? क्या हमसे ज़्यादा हमारी मखलूक से प्यार करता है? सूफिया पे कैफियत होती हैं हज़रत, वो किसी वक्त किसी हाल में होते हैं, किसी वक्त किसी हाल में होते हैं। उनको आजमाना जाके मेरे दिल की बात बता दें, ये तो कुछ भी नहीं है हज़रत, ये तो बड़ी शुरू की बातें हैं हज़रत। नहीं हज़रत, मेरी बात याद रखना, मयार कुरान और सुन्नत रखना, मयार कुरान और सुन्नत रखना, मयार कुरान और सुन्नत रखना। ऐथे इल्ला कावां रंग ले पर ते बन बन बहंदे मोर वे के ते तक के हथ फड़ी मत निकल को जो। कमाल सुन्नत मुस्तफ़ा है, कमाल अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा पे राज़ी रहना है। सिर्फ 2 मिनट रह गए जो हज़रत ने वक्त दिया, कमाल। आखिरी बात जी, चलो नक्शबंदी खानकाह है, हज़रत मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाह ताला, बहुत बड़ा नाम है। हज़रत काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती अलैहिर्रहमा ने अपने शेख के नाम पे तफसीर मज़हरी लिखा है। आए हाय लिखा है हज़रत साहब की जो बीवी साहबा थी ना, वो ज़ुबान की बड़ी कड़वी थी। मैंने एक दिन अपने नवा सा मैंने हज़रत एक दिन पर्ची बना के ना लिख पे मैंने उस पर लिखा, मैंने जट्टियों बना दे हीर तेरा केड़ा मोल लगता। हज़रत अभी आके अपनी मसनद पे नहीं बैठे थे, मैंने सामने रख दिया, आप उठा के ना मुस्कुराए, उन्होंने पता ही एक ही शदाई है साढ़े को सुलेमान। तो मुझे देख के फरमाने लगे, मौलवी रोटी शोटी खाया कर, इशक दा नाम ही ना लई है।
لے جانا سارا کچھ جی، بسکٹ بوسکٹ رہ جڑیاں تیری. اور انہوں نے عشق کیا تھا حضرت، انہوں نے عشق 100 سال حضرت ایک پلنگ پہ بیٹھ کے گزار دی. جب حضرت کا وقت اخیر تھا وضو کرانے کی یا بیت الخلاء میں لے جانے کی اللہ نے توفیق دی، تو میں نے دیکھا کہ حضرت کے ادھر پیچھے اس پلنگ پہ 100 سال بیٹھے حضرت، اتنے حضرت بڑے نشان پڑ چکے تھے پلنگ پہ بیٹھ کے. اور ایک دن حضرت ہم بیٹھے تھے اور حضرت کی عادت تھی، حضرت تھوڑی دیر بعد پوچھا کرتے تھے کی وجہ ہے اور ٹائم کیا ہوا ہے. تب سمجھ نہیں آتی، سمجھ بھی کوئی نہیں آئی، کیونکہ جتنے مجھے سمجھ آ گئی میں تمہیں لبنا کوئی، پھر نہیں میں تمہیں لبنا کوئی نہیں. وہ کہ حضرت کی پوچھتے تھے، وہ جب میں نے سنا نا کلام لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں، پھر سمجھ آئی کہ حضرت کی پوچھتے سن بار بار کی وجہ جی ہے. ذریعہ ہم نے تو دل لگا لیا نا، ہمارا تو دل ہی نہیں کرتا یہاں جانے سے. انہوں نے دل نہیں لگایا حضرت، اس لیے پھر ان کو ہر وقت انتظار رہتا تھا کہ کدوں آئے حضرت پیغام اتھو اور چلی ہے تو الدنیا سجن المؤمن، چلی ہے تو. میں ایک دن بیٹھا تھا مغرب کا وقت، پتہ نہیں کیا کیفیت تھی حضرت پہ، حضرت نے رولا دیا سب کو. غالب کا شعر پڑھا آپ نے، اور حضرت کی آنکھیں سرخ تھیں اور ٹپ ٹپ پتھر بہ رہے تھے. حضرت کہتے کیا ہیں، نہ تھی یہ ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا. 100 سال ہو گئے نے بہ کے ڈیک دیا نہیں حجاب اٹھے ہے. نہ تھی یہ ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر کچھ اور زندہ رہتے یہی انتظار ہوتا ہے. یعنی نہیں کسی نے کہا تھا تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا. کمال کمال، تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. آپ کی بی بی صاحبہ بڑی سخت سلمان تھی، لیکن حضرت نے سب سالکین کو مریدین کو کہہ رکھا تھا کچھ نہیں کہنا کبھی اس کو، جو بولتی ہے بولنے کو. بولے کہ حضرت کا ایک مرید کابل سے آیا پٹھان، حضرت نے خانقاہ میں کو کام اس کے ذمہ لگایا، وہ کر رہا تھا. بی بی صاحبہ آ کے پوچھتی ہیں خان کہ تم نے کیا کیا. ٹھیک ہے جی، اس نے کہا مجھے پیر صاحب نے کہا کرنے. پہلے تو خان کی ہوئی، خان صاحب برداشت کر گئے، بھئی اندر سے آئی ہیں، ظاہر ہے میرے پیر صاحب سے کوئی تو تعلق ہے تو اندر سے نہیں ہے. وہ چپ رہا. پھر بی بی صاحب نے توپوں کا رخ کیا پیر صاحب کی جانب. اپنے پیر کے لیے کون بات سنتا ہے، کوئی بھی نہیں سنتا، اس سے بھی نہیں سنی گئی. اس نے تلوار کو ہاتھ ڈالا اور کھینچی نیام سے باہر. حضرت کو بذریعہ کشف خبر ہو گئی تو معاملہ خراب ہو گیا. اب بھاگتے ہوئے آئے، خان کا ہاتھ پکڑا، باہر لے گئے. اب باہر خان بھی رو رہا ہے اور حضرت بھی رو رہے ہیں. جب کیفیت کچھ سنبھلی نا، عرض کرتا ہے حضرت آپ اتنے بڑے شیخ ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے، اگر اس پہاڑ پہ نظر ڈالیں تو اس کو سرما بنا دیں. اللہ نے آپ کو ایسی نگاہ مبارکہ دی ہے، ایک عورت ذات اور آپ کی شان میں ایسی گستاخی. آپ پھر رو پڑے. آپ نے فرمایا جب میں قرب الہی پانے کے لیے مجاہدے کر رہا تھا تو ایک دن غیب سے آواز آتی ہے مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں. کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا. پھر آواز آئی مظہر تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے، وہ بھی ہمیں راضی کرنے کے لیے بڑی محنت کرتی ہے، ہم اس سے بھی راضی ہیں، لیکن اس میں ایک عیب ہے، زبان کی بڑی کڑوی ہے. کبھی تو ہمارے لیے اسے نکاح کر لینا تو ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں گے. اب پھر رو پڑے اور آپ نے فرمایا گستاخی تو دور، مگر ایک نظر ڈالوں اس کو بولنا بھول جائے، لیکن کیا کروں میں اپنے یار سے یاری نبھا رہا ہوں. یاریاں حیدیمی تو نہیں نبھدیاں ہیں. بس یار دعا کرو، بلکہ میں دعا لینے آیا ہوں خانقاہ یوسفی خانقاہ کہ مالک دکھاوے تو بچائیں، غرور و تکبر تو بچائیں، اور جڑیاں ڈیوٹیاں ساڑے وڈیاں نے ساڑیاں لائی سڑیاں نے، اللہ ڈیوٹیاں سونیاں سونیاں سن کرن دی توفیق عطا فرمائیں. اللہ قبلہ صاحبزادہ صاحب کی خیر فرمائے. ماشاءاللہ صاحبزادہ صاحب تشریف لائیں. اللہ تدیر ان کا سایہ اہل سنت پہ سلامت رکھے. کیونکہ جیسے میں نے کہا نا کہیں کہیں جا کے کوئی رنگ نظر آتا ہے تو پھر دل ٹھنڈا ہوتا ہے کہ نہیں یہ دیوے ولن ڈے نہیں، یہ دیوے کتے نہ کتے اور بلدے رہیں گے، قیامت تک جلیں گے یہ دیوے. نبی علیہ السلام کی امت کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. ایک سے بڑھ کر ایک صاحب کمال آتے رہیں گے. لیکن یہ ہے
کہ زیادہ تر حضرت جی حالت تکلیف دہ ہے، تکلیف دہ ہے، اس لیے حضرت جی کام کریں کوئی نہ کوئی۔ ماشاءاللہ حضرت نے بنیاد رکھی اور صاحبزادگان اس سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں۔ ہم بھی حضرت کوئی نہ کوئی کام اپنے ذمہ لیں کہ کوئی کام کرنا ہے، کوئی کام کرنا ہے۔ میری ڈیوٹی لگ گئی ہے حضرت، میں ہوں جگہ جگہ جا کے یہی موقع دینا ہے، جاگتے رہو، میری یہی ڈیوٹی ہے، جاگتے رہو، جاگتے رہو۔ جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگیدا، جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگیدا، کھلائی دربار محمد عربی دا، وما علینا الا البلاغ